بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. صلوات. اس 5 روزہ سلسلہ گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ نحل قرآن مجید کا 16ویں سورہ کی 93ویں آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر وہ خدا چاہتا، اگر پروردگار عالم چاہتا تو تمہیں ایک امت اور گروہ کی صورت میں خلق کر سکتا تھا. اگر وہ چاہتا تو تمہارے درمیان مذہبوں کا اختلاف نہ ہوتا. اگر تمہارا خدا چاہتا تو تمہارے درمیان نظریات کا اختلاف اور تفاوت نہ ہوتا. اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو اس کے اندر یہ قدرت تھی کہ تم فرقوں میں تقسیم نہ ہو. لیکن تمہارا پروردگار جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. یضل من یشاء، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. یضل من یشاء ویہدی من یشاء وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور پروردگار تم سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھے گا جو تم انجام دیتے ہو. یہ آیت کا سرسری سا اور سطحی سا میں نے آپ کے سامنے طالب علمانہ بساط کے مطابق ترجمہ کیا. سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم ایک واضح 2 ٹوک انداز میں بیان کر رہا ہے کہ اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمہیں اختلاف میں نہ ڈالتا، تفاوت ایجاد نہ کرتا، اختلاف نہ ہوتا، گروہ بندی نہ ہوتی، فرقہ پرستی نہ ہوتی. اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو یہ قدرت رکھتا تھا، یہ اختیار رکھتا تھا. تو سوال ہے نا کہ پروردگار تو پھر تو ہمیں ایسا ہی خلق کر دیتا تھا. پروردگار تو نے آخر ہمیں گروہوں میں تقسیم کیوں کیا؟ تو نے ہمیں فرقوں میں تقسیم کیوں کیا؟ تو نے ہمیں رنگ اور نسل میں تقسیم کیوں کیا؟ تو نے ہمیں مذہبوں میں تقسیم کیوں کیا؟ تو پروردگار جواب دیتا ہے کہ یضل من یشاء و یہدی من یشاء. پروردگار جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. یعنی اسباب گمراہی اس نے مہیا کیے ہیں. عجیب بات ہے نا. دیکھیں پروردگار عالم نے ہمیں ہمارے لیے پانی کو خلق کیا، ہمارے اندر پیاس ایجاد کی، تشنگی ایجاد کی. باہر پروردگار عالم نے پانی بھی خلق کر دیا. پانی کے اندر یہ صلاحیت بھی رکھی کہ تشنگی کو برطرف کر سکے. پروردگار عالم نے 1-2 لبوں کو بھی خلق کیا جسے ہم پانی کو اندر لے سکیں. صحیح ہے نا. حلق بھی خلق کیا اور اندرونی طور پہ ایک پیچیدہ اور ظریف نالیوں کا نظام بنایا جس کے ذریعے سے پانی اندر جاتا ہے. پانی کے اندر جو ضروری عناصر ہیں وہ جسم لے لیتا ہے اور جو غیر ضروری عناصر ہے اسے دفع کر دیتا ہے. بس یہ پورا نظام خلق کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ پروردگار تو نے اتنا پیچیدہ، اتنا ظریف، اتنا باریک نظام خلق کیا، مجھے سیراب خلق کر دیتا. بھائی سیراب خلق کر دیتا، نہ پیاس لگتی، نہ پانی بنانا پڑتا، نہ نظام ہاضمہ خلق کرنا پڑتا. نہیں کرنا پڑتا نا. پروردگار عالم نے مجھے سیراب خلق نہیں کیا، پانی بنایا، پیاس رکھی، حلق بنایا، لبوں کو بنایا، نظام ہاضمہ رکھا، نظام دافعہ رکھا، یہ سب کچھ رکھا، لیکن سیراب خلق نہیں کیا. اچھا اور آگے لے کر چلوں گا. سوال ہے نا، چونکہ تمہیدی گفتگو ہے لہٰذا انشاءاللہ توجہات میرے ساتھ رہیں گی. ایک دفعہ درود پڑھنے محمد و آل محمد پر. اچھا پروردگار عالم تو مجھے سیر خلق کر دیتا، مجھے غذا کی ضرورت ہی نہ ہوتی،
دیکھیں غذا کی ضرورت اس لیے ہے نا کیونکہ ہمیں بھوک کا احساس ہوتا ہے. اگر بھوک کا احساس ہی نہ ہوتا، سیر ہوتے جو کھانا کھا لینے کے بعد انسان کے اندر احساس ہوتا ہے کہ میرا پیٹ بھر گیا ہے، یہ احساس پہلے سے ہی خلق کر دیتا. پروردگار عالم کی قدرت سے باہر تو نہیں تھا نا، لیکن پروردگار عالم کا نظام ایسا ہے کہ پروردگار عالم نے بھوک کو ایجاد کیا، کھانے کو ایجاد کیا، کھانے کے پورے نظام کو ایجاد کیا، باہر بھی ایجاد کیا، اندرونی جسم میں بھی ایجاد کیا، لیکن ان سب کے ایجاد کرنے کے باوجود مجھے سیر خلق نہیں کیا. عجیب پروردگار عالم کی منطق کسی اور انداز کی ہے، ایک منفرد اور انمول منطق کا حامل ہے یہ ذات. اچھا پروردگار تو نے مجھے جاہل خلق کیا نا. سورہ مبارک نحل کی آیت نمبر 98 میں پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. تمہارے پروردگار نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے اس طرح سے نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. پروردگار تو نے مجھے جاہل خلق کیا، عالم خلق کر دیتا تو فرمایا کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تمہارے لیے سننے والے کان بنائے، اس میں قوت سماعت رکھی، دیکھنے والی آنکھیں بنائی، اس میں قوت بصارت، قوت نظارت رکھی، تمہارے لیے عقل اور فہم ایجاد کیا تاکہ تم دیکھنے والی معلومات اور سننے والی معلومات کے ذریعے سے ذہن میں تجزیہ و تحلیل کر کے نئے علوم کو حاصل کرو. پروردگار تو نے کان بنایا سننے کے لیے، آنکھیں بنائی دیکھنے کے لیے، عقل بنائی تجزیہ و تحلیل کرنے کے لیے. پروردگار اتنا سب بنایا، مجھے پہلے سے عالم خلق کر دیتا. پروردگار تو مجھے پہلے سے عالم خلق کر دیتا. نہیں، عالم خلق نہیں کیا، علم حاصل کرنے کے اسباب مہیا کیے، آنکھیں دی، کان دیے، عقل اور دماغ و فہم فراست دیا، لیکن عالم خلق نہیں کیا. پروردگار عالم کا عجیب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پروردگار عالم انسان کو اس کی تکوینی نیاز مندی کی جانب ہمیشہ مبذول رکھانا چاہتا ہے، ہمیشہ بتانا چاہتا ہے کہ اے انسان، تجھے کان ہم نے دیے، آنکھیں ہم نے دی، فہم و فراست ہم نے دیا، باہر علم ہم نے رکھا، عالم ہم نے خلق کر دیا، باہر ہادی باہر ہم نے خلق کر دیا. اگر تجھے ہدایت یافتہ بناتے تو تو اس گمان کرتا کہ میں ہدایت کی ضرورت نہیں، اب میں خود خدا ہوں، مخلوق نہیں. درود پڑھنے ایک دفعہ محمد و آل محمد پر. انسان کو اتنا محتاج خلق کیا، ربوبیت کا دعویٰ تو کیا نا، خدائی کا دعویٰ کیا نہیں کیا. فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، سب سے پروردگار ہوں. اور یہ فرعون جب جناب اسرائیل کو لینے کے لیے دربار فرعون میں آئے نا، تو فرعون نے کہا، فرعون نے جناب موسیٰ کی اعلان تبلیغ کا مذاق اڑایا، تمسخر اڑایا. کہا دیکھو یہ فرعون یہ کس طرح کی غیر معقول باتیں کر رہا ہے، اس طرح سے مذاق اڑایا نا. اب کیوں؟ اپنی ربوبیت میں، اپنی خدائی کے دعوے میں گھمنڈی تھا، مغرور تھا، متکبر تھا. اور جانتے ہو فرعون کی نیاز مندی، فرعون کی احتیاج دیکھو کہ ایک دفعہ بنی اسرائیل نے آ کر کہا، بنی اسرائیل خدا مانتے ہیں نا فرعون کو، فرعون سے کہا کہ اے فرعون، نیل وہاں کا دریا خشک ہو گیا ہے، تو تو چونکہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، ربوبیت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو نیل کو جاری کر دے، نیل کو جاری کر دے. اس نے کہا نہیں، تم میری نافرمان مخلوق ہو، اس لیے میں تمہارے لیے نیل دوں گا. بنی اسرائیل چلے گئے. اچھا کچھ عرصے بعد قحطی بڑھی، پانی کی قلت میں فراوانی آئی، پانی کی قلت بڑھی، لوگوں کو پانی کی ضرورت اور زیادہ شدت سے محسوس ہوئی. پھر دوبارہ فرعون کے پاس گئے اور کہا فرعون اس وقت عالم یہ ہے کہ پانی کی قلت کی وجہ سے ہمارے چوپائے، ہمارے مال مویشی سب مرنا شروع ہو رہے ہیں. اگر تو نے نیل کو جاری نہیں کیا، ہم تیرے پاس اس لیے آئے کیونکہ تو ربوبیت کا دعویٰ کر رہا ہے، اگر تو نے نیل کو جاری نہیں کیا، اب کیا بچانے کے لیے؟ فرعون اپنی خدائی کو بچانے کے لیے نا. اب دیکھ، یہ واقعہ شاید بہت سے اذہان کے لیے نیا ہو، لیکن شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے الخصال میں اور من لا یحضرہ الفقیہ میں اس واقعے کو نقل کیا ہے. اب فرعون کو اپنی ربوبیت خطرے میں نظر آئی، متزلزل نظر آئی نا، خدائی متزلزل نظر آئی، اور جانتا تھا کہ میں حقیقی خدا تو ہوں نہیں، میں حقیقی خدا تو ہوں نہیں، حقیقی خدا تو کوئی اور ذات ہے. تو فرعون نے ایک گوشے خلوت اختیار کیا اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکا دیا
اور پروردگار عالم سے مناجات کرتے ہوئے کہتا ہے اللہم انی خرجت الیک خروج العبد الذلیل الی سیدہ، اے بار الہ میں تیری بارگاہ میں ویسے ہی آ رہا ہوں جیسے ایک پست حقیر بندہ اپنے مولا و آقا کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ خروج العبد الذلیل الی سیدہ، میں عبد ذلیل کی طرح، جس طرح سے عبد ذلیل اپنے مولا و آقا کی بارگاہ میں جاتا ہے، میں بھی تیری بارگاہ میں اسی طرح سے آ رہا ہوں۔ وَإِنِّي عالم انہ لا یقدر علی اجراء احد غیرہ، اور میں یہ جانتا ہوں کہ تو یہ بات جانتا ہے۔ وَإِنِّي عالم انک تعلم انہ لا یقدر علی اجراء احد، میں اس بات کو جانتا ہوں کہ نیل کو جاری کرنے کا کام صرف اور صرف اگر کسی ذات سے ممکن ہو سکتا ہے تو وہ تیری ذات ہے۔ اگر کسی کے لیے ممکن ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف تیری ذات ہے۔ فَأَجِرْهُ، تو تو اپنے لطف اور کرم اور اپنی بے نیازی کا واسطہ دے کر تجھے کہتا ہوں کہ تو نیل کو جاری کر دے۔ اور پروردگار عالم نے نیل کو جاری کر دیا۔ اچھا فرعون کیا ہے یہ بھی سنتے جائیں، میں نے کہنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا لیکن الکلام یجر الکلام، یہ بات بھی سنتے جائیں۔ فرعون کیا ہے؟ جھوٹا خدا ہے نا، انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ یہ اس کا ربوبیت کا دعویٰ سچا تھا یا جھوٹا؟ جھوٹا دعویٰ تھا نا۔ جھوٹا خدا جب مشکل میں پھنسا، جب حالات میں گرفتار ہوا تو اسے سچا خدا یاد آیا نہیں آیا؟ جھوٹا خدا تھا، لیکن جب پریشانیوں میں مبتلا ہوا، جب حالات کے بھنور میں پھنسا، جب اس کی کشتی تلاطم خیز موجوں کے درمیان ڈگمگانا شروع ہوئی تو اسے کون یاد آیا؟ سچا خدا۔ اور سچے خدا کی بارگاہ میں اس نے اپنی جبین نیاز کو جھکا دیا، اور سچے خدا نے جھوٹے خدا کی دعا کو، اس کی التجا، اس کی التماس، اس کی درخواست کو پورا کر دیا۔ صحیح ہے نا؟ یہی واقعے کا نتیجہ نکلے گا۔ جھوٹا خدا مشکل میں پھنسا، سچے خدا کی بارگاہ میں جھک گیا۔ اچھا سوال کر رہا ہوں نوجوان دوستوں سے، بہت کم نوجوان دوست نظر آ رہے ہیں لیکن ان سے یہ خصوصی طور پہ یہ سوال کر رہا ہوں، جب فرعون ربوبیت کا دعویٰ کر رہا تھا تو وہ درجے میں موسیٰ تھا یا فرعون تھا؟ اچھا اب وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں چلا گیا تو کیا پروردگار عالم کی بارگاہ میں چلے جانے سے وہ موسیٰ بن گیا؟ وہ عظمت میں ہارون کے برابر ہو گیا؟ نہیں، وہ تو فرعون ہی رہا نا۔ اچھا اب اس نے اپنی جبین نیاز کو بارگاہ یزدانی میں جھکا دیا تو کیا بن گیا؟ نہیں، موسیٰ بھی نہیں بنا۔ ہارون بن گیا، چلے ہارون بن گیا، نہیں ہارون بھی نہیں بنا۔ اچھا پروردگار عالم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور وہ اپنی دعا قبول کروا کر پروردگار عالم کی بارگاہ سے اٹھا، دوبارہ دربار مسند پہ بیٹھ گیا، وہاں پر دوبارہ انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ بلند کیا۔ اچھا یہ پروردگار نے اس کی وہ بارگاہ میں جھکا، بارگاہ میں سجدہ کیا، مناجات کی، پروردگار نے اس کی حاجت کو پورا کر لیا۔ ان سب کے بعد کیا وہ فرعون موسیٰ بن گیا؟ نہیں، فرعون تھا نا۔ عجیب بات ہے نا، بعض لوگوں کے گناہ اور سرکشی اس درجے کی ہوتی ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں سر جھکا لینے سے بھی وہ کبھی موسیٰ نہیں بنتے، وہ فرعون ہی ہمیشہ رہتے ہیں۔ اچھا جھوٹا خدا تھا، سچے خدا کی بارگاہ میں جھک گیا۔ فرعون گیا تھا، فرعون رہا اور فرعون پلٹ کر واپس آیا۔ فرعون گیا، فرعون رہا، فرعون پلٹ کر واپس آیا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جھوٹے خدا نے سر جھکایا، لیکن کس لیے جھکا؟ کس لیے سر جھکایا؟ موسیٰ بننے کے لیے سر نہیں جھکایا، ہارون بننے کے لیے سر نہیں جھکایا، بلکہ اپنی جھوٹی ربوبیت اور خدائی کو بچانے کے لیے سر جھکایا۔ پس جب جھوٹی خدائی کو بچانے کے لیے کوئی جھوٹا خدا سچے خدا کی بارگاہ میں جھک جائے، اس سے مدد مانگے، اس سے مشکل کشائی کروائے تو وہ موسیٰ نہیں بنتا، فرعون ہی رہتا ہے۔ تو کوئی جھوٹا خلیفہ سچے خلیفہ کی بارگاہ میں جائے، سر جھکائے، مشکل کشائی کی التجا کرے تو وہ بھی انسان نہیں بنتا، فرعون ہے، فرعون ہی رہے گا۔ درود پڑھنے ایک دفعہ محمد وآل محمد۔ عجیب، اب ہم کیا تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ کوئی اپنی مدد کروانے کے لیے گیا، کوئی مشکلات حل کروانے گیا تو وہ اچھا ہو گیا۔ نہیں بھائی، اچھا نہیں ہوا۔ اگر وہ اچھا ہوتا تو اس سے پہلے فرعون اچھا ہو چکا ہوتا۔ فرعون اچھا نہیں ہوا تو وہ کیسے اچھے ہو گئے؟ یہ نہ دیکھو کون مدد مانگنے کے لیے گیا، ارے دیکھو یہ کس نے مدد کی اور کس کی مدد کی۔ یہ نہیں کہا تو اپنا ہے تو پرایا، ارے اس در پہ جو بھی گیا خالی ہاتھ واپس نہیں آیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ بس انسان مکمل طور پر بے نیاز نہیں ہے۔
مکمل طور پہ نہ یہ کہ بے نیاز نہیں بلکہ مکمل طور پہ محتاج ہے، نیاز مند ہے، پانی کا محتاج۔ اچھا، اب پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ میں اگر چاہتا، دوبارہ سرنامہ کلام کی طرف جاؤں گا، مجھے اس کی تمہید کوشش کروں گا کہ کسی بھی طریقے سے اس کی تمہید میں آج بیان کر دوں۔ کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمہیں گروہ گروہ تقسیم نہ کرتا، تمہارے درمیان اختلافات، تنازعات، جو مناظرہ، ٹکراؤ اور تقسیم ہے وہ نہ ہوتی۔ تمہید بیان کروں گا، وہ یہ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے نظام ہدایت صرف اور صرف انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ دیکھیں آپ یہاں پہ بہت سارے یونیورسٹی کے طالب علم ہوں گے، اسکول کے طالب علم ہوں گے، کیا کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے جس نے جتنی اسلامیات پڑھی ہے، قبلہ یہاں پہ تشریف فرمائے، رہنمائی کریں گے میری، کہ کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ پروردگار عالم نے پتھروں پر نظام ہدایت کو نازل کیا ہو؟ پتھروں پر کوئی کتاب نازل ہوئی ہو؟ پتھروں پر انبیاء کو نازل کیا ہو؟ نہیں کیا نا۔ اچھا ہے، نباتات، پتھروں سے بڑا درجہ نباتات کا ہے، نباتات پہ نظام ہدایت نازل کیا ہو؟ نباتات کے لیے 1,24,000 انبیاء آئے ہوں۔ یہ پیڑوں کے لیے، درختوں کے لیے، گیاہوں کے لیے، جنگلات کے لیے پروردگار عالم نے 4 آسمانی کتابیں نازل کی ہوں؟ کی ہیں؟ نہیں کی ہے نا، صرف انسانوں کے لیے کی ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ نظام ہدایت صرف اور صرف انسان کے لیے نازل کیا؟ تو دیکھیں، چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، پروردگار عالم نے پہاڑ خلق کر کے، اس کو یہ نہیں کہا کہ میں نے پہاڑ خلق کر کے مخلوقات خلق کر دی، نہیں۔ پہاڑ جس کی ہیبت سے انسان ڈر جاتا ہے، جس کی عظمت دیکھ کے، جس کی رفعت، جس کی بلندیوں کو دیکھ کر انسان کے دلوں پر خوف طاری ہو جاتا ہے، لیکن پہاڑ کے بارے میں پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آج اشرف المخلوقات خلق کر دی۔ جمادات ہے نا، پہاڑ، پتھر، سنگریزے، یہ مٹی، یہ سب جمادات میں شمار ہوتے ہیں۔ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، لہٰذا نباتات کی بھی خصوصیات انسانوں کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اشرف المخلوقات ہے نا، بلند ترین مخلوقات، تو نچلے درجے کی مخلوقات میں جو بھی خوبیاں ہو وہ انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ اچھا، جمادات کی کیا خصوصیت ہے؟ پتھروں کی کیا خصوصیت ہے؟ پتھروں میں رنگ ہوتا ہے۔ اچھا، پتھروں میں وزن ہوتا ہے، حجم ہوتا ہے۔ اچھا، پتھر ایک جگہ کو گھیرتے ہیں، ایک مخصوص جگہ کو گھیرتے ہیں نا، یہ ستون جمادات میں سے، صحیح ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے، چونکہ جگہ گھیرتے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ستون میں بیٹھا ہوں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں ستون کے پاس بیٹھا ہوں، ستون پر اعتماد کر کے اس کو تکیہ کر کے بیٹھا ہوں، ستون پر سہارا لے کر بیٹھا ہوں، ستون کے برابر میں بیٹھا ہوں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ستون میں بیٹھا ہوں۔ کیوں؟ پلر میں بیٹھا ہوں یہ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ آپ کے عقل نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ جہاں بھی ستون ہوگا وہ ایک مخصوص جگہ گھیرے ہوئے ہے، اور چونکہ وہ مخصوص جگہ گھیرے ہوئے ہے لہٰذا وہاں پر آپ نہیں بیٹھ سکتے، بس آپ اس کے برابر میں بیٹھ سکتے ہیں، اس جگہ میں نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ وہاں پر ستون ہے۔ اچھا، جمادات کی کیا خصوصیت ہو گئی؟ رنگ ہوتا ہے، حجم ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے، جگہ گھیرتے ہیں۔ یہ خصوصیات انسانوں میں ہے یا نہیں ہے؟ انسانوں میں ہے، انسانوں میں بھی رنگت ہے، انسانوں میں حجم ہے، انسانوں میں بھی وزن ہے۔ اچھا، پس جمادات کی خصوصیات انسانوں میں ہو گئی۔ ایک درجہ وجود کا اور اوپر آ جائیں، اوپری درجہ وجود نباتات، یہ پھول، گیا، گل و گلشن، یہ سب، یہ جو جسے ہم کہتے ہیں پلانٹ، کیا کرتے ہیں؟ ان کی خصوصیت کیا ہے؟ ان میں رشد پایا جاتا ہے، ان میں نمو پایا جاتا ہے، یہ اگتے ہیں، گرو کرتے ہیں۔ اچھا، یہ خصوصیات انسان کے اندر بھی پائی جاتی ہے نا۔ انہیں سورج کی روشنی چاہیے ہوتی ہے، سورج کی روشنی مل جائے، انہیں ہوا چاہیے ہوتی ہے، ہوا مل جائے، انہیں زمین سے معدنیات چاہیے ہوتے ہیں، زمین سے معدنیات مل جائیں۔ یہ تمام شرائط اگر نباتات کو فراہم کر دیے جائیں تو نباتات کے اندر ایک خصوصیت پائی جاتی ہے کہ یہ رشد کرتے ہیں، یہ نمو کرتے ہیں۔ انسانوں کے اندر بھی یہ رشد اور نمو کی خصوصیت ہے۔ بات کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہے۔ اشرف المخلوقات ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ مخلوقات کی تمام خصوصیات اس انسان کے اندر ہوں۔ جمادات کی خصوصیت میں نے گنائی، آپ نے کہا انسانوں کے اندر ہے۔ نباتات کی خصوصیت میں نے آپ کو بتائی، رشد اور نمو کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان میں ایک تولید کا، زاد و تولید کا نظام ہوتا ہے، نسل ان کی بڑھتی ہے پلانٹس کی، وہ بھی انسانوں کے اندر نظام پایا جاتا ہے۔ اچھا، درجہ وجودی میں ایک درجہ بالاتر ہو جائیں، حیوانات میں آ جائیں۔ حیوانات ایک مقام سے دوسرے مقام میں حرکت کرتے ہیں، جمادات نہیں کرتے، نباتات نہیں کرتے، حیوانات کرتے ہیں، ایک مقام سے دوسرے مقام پہ حرکت کرتے۔ تو انسانوں کے اندر بھی یہ خصوصیت پائی جاتی ہے، حرکت پائی جاتی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے حیوانات کے اندر قوت حس شامہ ہوتی ہے،
حصے ذائقہ ہوتی ہے، حصے سامعہ ہوتی ہے، حصے باصرہ ہوتی ہے، حصے لامسہ ہوتی ہے. یہ 5 حواس خمسہ ہوتے ہیں. کچھ حیوانات میں تمام میں 5 کے 5 پائے جاتے ہیں، کچھ حیوانات میں 3 پائے جاتے ہیں، کچھ حیوانات میں 4 پائے جاتے ہیں. لیکن بالآخر حواس خمسہ یہ حیوانات کا امتیاز ہے، انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جمادات کی خصوصیت انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن جماداتی خصوصیت کی وجہ سے اس کو ہدایت نہیں کی گئی. اس لیے کیونکہ جماداتی خصوصیت کی وجہ سے اگر انسانوں میں ہدایت کی گئی ہوتی تو نظام ہدایت انسانوں سے پہلے جمادات پر نازل ہوتا، لیکن نہیں ہوا. نظام ہدایت سمجھتے ہیں کہ نظام ہدایت یہ 1,24,000 انبیاء آ رہے ہیں، ان کے بعد اوصیاء آ رہے ہیں، ان کے بعد ائمہ آ رہے ہیں، آسمان سے نازل ہو رہی ہیں، کتابوں کی حفاظت کی ضمانت پروردگار عالم لے رہا ہے. یہ پورا جو ہدایت کا ایک سسٹم بنایا ہے، اسے میں کہہ رہا ہوں نظام ہدایت. جماداتی خصوصیت کی وجہ سے پروردگار عالم نے انسان کو ہدایت نہیں بھیج کی، کیونکہ اگر جماداتی خصوصیت کی وجہ سے نظام ہدایت اس پر نازل کیا ہوتا تو انسانوں سے پہلے جمادات پر نظام ہدایت نازل ہوتا. اچھا، اسی طریقے سے نباتاتی خصوصیت کی وجہ سے بھی پروردگار عالم نے انسان میں نظام ہدایت نازل نہیں کیا. اس لیے کیونکہ اگر نباتاتی خصوصیات کی وجہ سے نظام ہدایت انسانوں پر نازل ہوتا تو انسانوں سے پہلے نباتات پر انبیاء نازل ہوتے. حیوانی خصوصیات کی وجہ سے بھی پروردگار عالم نے انسان کو ہدایت نہیں کی، کیونکہ اگر حیوانی خصوصیات کی وجہ سے پروردگار عالم نے انسانوں کو ہدایت کی ہوتی تو انسانوں سے پہلے حیوانات پر انبیاء آتے، گھوڑوں پر انبیاء نازل ہوتے، شیروں پر انبیاء نازل ہوتے، بقیہ جانوروں پر، بقیہ حیوانات پر انبیاء نازل ہوتے، لیکن ان پر تو نازل نہیں ہوئے نا. بس انسان میں جماداتی خصوصیت ہے، لیکن جماداتی خصوصیت کی وجہ سے انبیاء نازل نہیں ہوئے. نباتاتی خصوصیت ہے، لیکن نباتاتی خصوصیت کی وجہ سے انبیاء نازل نہیں ہوئے. حیوانی خصوصیت ہے، لیکن حیوانی خصوصیت کی وجہ سے انبیاء نازل نہیں ہوئے. انبیاء اگر نظام ہدایت مکمل طور پر نازل ہوا ہے تو وہ انسان کے جمادات ہونے کی وجہ سے نہیں، نباتات ہونے کی وجہ سے نہیں، حیوان ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ اس کے انسان ہونے کی وجہ سے ہے. اب یہاں پہ سنیے گا، انسان ہونے کی وجہ سے ایک مکمل نظام ہدایت پروردگار عالم نے انسان کے لیے خلق کیا. اب یہ اور بات ہے کہ بعض دکھتے تو انسان ہے، ظاہری طور پر تو دیکھنے میں انسان ہوتے ہیں، لیکن وہ اندر سے حیوان ہوتے ہیں. ظاہری طور پر جلد انسانوں والی، ظاہری طور پر آنکھیں انسانوں والی، بصارت انسانوں والی، کان انسانوں والے، ان کی کمر خمیدہ نہیں، کمر ایستادہ، انسانوں کی طرح چلتے ہیں، انسانوں کی طرح پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ ہوتے حیوان ہیں. دلیل کیا ہے حیوان ہوتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ انبیاء کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. میرے نبی نے خواب میں دیکھا کہ کچھ بندر اس کے منبر پر چڑھے ہوئے ہیں، اور وہ بندر کون ہے؟ اہل سنت راویوں نے کہا کہ وہ بندر بنو امیہ تھے. پس بنو امیہ انسان نہیں، بنو امیہ حیوان ہے. ارے انہیں انسانوں کے سماج میں نہیں، جنگل میں چھوڑاؤ. درود پڑھ دیں گے محمد و آل محمد پر. پس انسان ہونے کی وجہ سے پروردگار عالم نے نظام ہدایت اس کے لیے نازل کیا، جس کی جانب سورہ حجر میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِّن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ. تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بشر کو خلق کرنے جا رہا ہوں، تو جب میں اسے برابر کر لوں اور اس میں اپنی روح کو پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب اس کو سجدہ کر لینا. سب نے سجدہ کیا. سجد الملائکۃ کلہم اجمعون. کس قدر تاکید ہے جو عربی زبان جانتے ہیں، کس قدر تاکید. کلہم، تمام ملائکہ نے، کلہم، سب کے سب، اجمعون، سب کے سب نے سجدہ کیا، سوائے ایک نے سجدہ نہیں کیا. وہ کون تھا؟ ابلیس. جناب ابلیس، حضرت ابلیس نے سجدہ نہیں کیا آدم کو. بس معلوم ہوا کہ اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابل اگر کوئی جھکے نہ، اگر کوئی تعظیم نہ کرے تو وہ انسان نہیں ہوتا، وہ ابلیس ہوتا ہے. درود پڑھنے کے بعد محمد و آل محمد. جو اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ جھکے،
وہ انسان کہلانے کا قابل نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ حیوان ہے. وہ حیوان بھی نہیں. حیوان پھر واجب التعظیم ہے. انسان حیوان حرمت رکھتا ہے, وہ حیوان بھی نہیں ہے. وہ شیطان ہے. شیطان ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے کو جھکتا نہیں ہے. اور یہی تو وجہ ہے. شیطان کس کو گمراہ کرے گا؟ متقین کو گمراہ کرے گا نا, صالحین کو گمراہ کرے گا, مخلصین کو گمراہ کرے گا. شیطان کو تو گمراہ نہیں کرتا. تبھی تو جب گلی میں ایک صاحب کو آتے ہوئے دیکھا تو شیطان نے اپنا راستہ بدل لیا. توجہ میرے ساتھ نہیں ہے. ایک صاحب گلی سے آ رہے تھے, ان کی فضیلت یہ بیان کی جاتی ہے کہ شیطان راستہ بدل لیتا تھا. تو شیطان تو راستہ بدل ہی لے گا نا. ارے انہیں کیا گمراہ کرے جو پہلے سے گمراہ ہے. جو پہلے سے گمراہ ہو انہیں شیطان کیا گمراہ, شیطان تو انہیں گمراہ کرے گا نا جو گمراہ نہ ہوں. اور جو گمراہ ہوں تو شیطان تو انہیں راستہ دیکھ کر بدل لے گا. اسی لیے بدل لے گا, ارے یہ تو اپنا ہی بھائی آ رہا ہے. ایسا ہی ہے نا. اچھا اب بات یہاں پر آ گئی ہے نا. تو شیطان جنہیں گمراہ کرنا چاہتا تھا وہ تھے اہل بیت کے ماننے والے. جو بھی راہ اہل بیت پر چلے شیطان انہیں گمراہ کرنا چاہتا تھا. میں صرف ایک آخری روایت, کیونکہ دامن وقت میں سے زیادہ گنجائش نہیں ہے, صرف ایک آخری روایت آپ کو ہدیہ تبرک پیش کروں گا اور پھر گفتگو مصائب سے مرتبط کر دوں گا. یہ جانتے ہیں اہل بیت کا مقام, عظمت عموماً ممبروں سے, ویسے خصوصاً ماہ محرم میں بقیہ مجالس میں عظمت اہل بیت اس قدر بیان کی جاتی ہے. میں عظمت اہل بیت تو بہت دور, انہیں تو بیان کرنے کی آدمی کیا جرأت جسارت کرے. میں چاہوں گا کہ جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے, اہل بیت کی اطاعت میں نہیں, دیکھو کیا کہہ رہا ہوں, جملہ تول کے کہہ رہا ہوں, اہل بیت کی اطاعت میں نہیں, فرما برداری میں نہیں, جو اہل بیت کی محض محبت میں مر جائے اس کا درجہ جانتے ہو کیا ہے؟ علامہ زمخشری ہمارے مسلک کے عالم دین نہیں ہے. یہ جو سورہ مبارک شورا کی آیت نمبر 23 ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے حبیب کہہ دو کہ اس زحمتوں کے مقابلے میں یہ جو میں نے طائف میں جا کے پتھر سہے, یہ جو میں نے ہجرت برداشت کی, ان تمام زحمتوں کے بدلے میں تم سے صرف ایک مختصر اور معمولی سی چیز مانگ رہا ہوں. میں تم سے کوئی تمہارا بینک بیلنس نہیں مانگ رہا ہوں, تم سے گھر محل نہیں مانگ رہا ہوں, تم سے تمہاری جانیں بھی اس وقت نہیں مانگ رہا ہوں. اجر رسالت کے بدلے صرف ایک چیز مانگ رہا ہوں, وہ کیا ہے؟ مودت قربہ, میرے قربہ کی, میرے اہل بیت کی محبت مانگ رہا ہوں. یہی کہا نا, یہ آیت کا میں نے ترجمہ کیا. اسی ضمن میں انہوں نے ایک حدیث بیان کی ہے جس حدیث کا پہلا فقرہ آپ سب کے ذہن میں ہوگا. اگر یہ روایت ہمارے منابع میں بیان کی جاتی تو شاید اتنی بڑی بات نہ تھی, لیکن عظیم بات یہ ہے کہ ہم نے نہیں بیان کی, ایک اور مسلک کے عالم دین نے اسے بیان کیا ہے. کیا کہ اہل بیت کی محبت میں مر جانے والے کی فضیلت, اہل بیت کی محبت میں مر جانے والے کی فضیلت, جس کا پہلا فکر آپ کے ذہن میں ہوگا کیا؟ الا ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. جو آل محمد کی محبت میں مارا جائے, ساتھ دیں, وہ شہید مارا گیا. من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ, جو آل محمد کی محبت میں مارا جائے وہ شہید مارا گیا. یہ اس حدیث کا پہلا فقرہ ہے. اس کے بعد حدیث بہت طولانی ہے جس میں میرا رسول ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے ماننے والوں, میرے چاہنے والے صحابیوں, جانتے ہو کہ اگر تم اس اہل بیت کی محبت میں مر جاؤ تو تمہارا درجہ کیا ہے؟ کہا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدہ, جو آل محمد کی محبت میں مارا جائے وہ شہید مارا گیا. الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبہ, جو آل محمد کی محبت میں مارا جائے وہ توبہ کر کے مرا. الا ومن مات علی حب آل محمد مات مومنا مستکمل الایمان, جو آل محمد کی محبت میں مارا جائے وہ مومن مارا گیا, ایسے مرا جیسے اس کا ایمان کامل ہو. الا ومن مات علی حب آل محمد ماتا مغفورا لا, جو آل محمد کی محبت میں مارا جائے وہ مغفرت شدہ مارا گیا. الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر و نکیر, جو آل محمد کی محبت میں مارا جائے ملک الموت اور منکر و نکیر اس کو جنت کی بشارت دیں گے. الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجها, جو آل محمد کی محبت میں مارا جائے وہ جنت میں ایسے لے جایا جائے گا جیسے دلہن اپنے شوہر کے گھر لے جائی جاتی ہے.
الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، جو آل محمد کی محبت میں مارا جائے پروردگار اس کی قبر کو ملائکہ کے لیے مزار بنا دے گا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ بابان الجنہ، پروردگار اس کی قبر میں جنت کے لیے 2 دروازے کھول دے گا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی سنت والجماعہ، جو آل محمد کی محبت میں مارا گیا وہ سنت پر مارا گیا۔ تو بس یہ سنتے جاؤ، جو آل محمد کی محبت میں مارا جائے جب اس کا درجہ یہ، تو خود آل محمد کا درجہ کیا ہوگا؟ خود آل محمد کا درجہ کیا ہوگا؟ لیکن انہی آل محمد کے ساتھ ان ایام میں کیا ظلم روا رکھا گیا؟ سن رہے ہیں نا آپ ممبروں پر، کیسا سلوک برتا گیا، کیا رویہ اختیار کیا گیا۔ میرا مولا سجاد کہتا ہے کہ ہم پر وہ ظلم، اور کوفہ و شام میں ہمیں اس طریقے سے بازار لے جایا گیا جیسے ترک اور دیلم کے غلاموں کو لے جایا جاتا ہے۔ میرا مولا کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ محبت کرنے کا امر کیا گیا تھا نا، کہا گیا تھا ہم سے محبت کرنا، اگر دشمنی کا کہا گیا ہوتا نا تو اس سے بدتر سلوک روا نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ یہ رویہ رکھا گیا۔ کل چہلم گزرا ہے، اور یہ چہلم شہدائے کربلا کا چہلم، جہاں علی اصغر کا بھی چہلم ہے، جہاں یہ علی اکبر کا بھی چہلم ہے، جہاں یہ عباس علمدار کا بھی چہلم ہے، وہیں پر یہ اون و محمد کا بھی چہلم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اون و محمد کا ماتم اس کی ماں نے نہیں کیا، اون و محمد کا ماتم ان کی ماں نے نہیں کیا۔ تو میں چاہوں گا کہ آج جب تم سینوں پر ماتم کرو تو اون و محمد کا ماتم کرو، اور زینب کبریٰ کو اون و محمد کا پرسہ دیا جائے نا۔ تو ایک مرتبہ زندان شام میں اسی طریقے سے ایام بسر ہو رہے تھے کہ حاکم نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ اور مستورات کہہ رہی ہیں کہ اے یزید، میرے نواسے نے تیرا کیا بگاڑا ہے۔ یزید یہ دیکھ کر گھبرا گیا، اور دوسری طرف شام میں بغاوت کا ہر وقت خطرہ تھا۔ شامی جیسے جیسے جاننے لگے کہ یزید نے جنہیں اسیر کیا ہے، جنہیں غلام بنایا ہے، جنہیں قید کیا ہے، یہ کوئی معمولی شخصیات نہیں بلکہ یہ آل رسول ہے۔ شام میں ایک بغاوت کا خطرہ تھا، تو یزید نے اپنے غلام کو کہا کہ جا کے سید الساجدین کو بلاؤ۔ غلام سید الساجدین کے پاس گیا، کہا کہ حاکم نے، یزید نے آپ کو دربار میں طلب کیا ہے۔ سید الساجدین نے زینب کبریٰ سے اجازت لی، دربار گئے۔ دربار میں کہا، یزید نے کہا کہ اے سید الساجدین، جو ہوا سو ہوا، نہ چاہتے ہوئے جو ہوا، جو خطا ہوئی مجھ سے، جو غلطی ہوئی، بالآخر اس وقت میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ اب تمہاری مرضی، تم چاہو تو شام میں ہی رہ جاؤ، اور چاہو تو جو تمہاری خواہش ہے جہاں جانا چاہتے ہو مجھے بتا دو۔ یہ سن کر سید الساجدین ایک مرتبہ زینب کبریٰ کے پاس آئے، اور زینب کبریٰ سے کہا، اے پھوپھی اماں، حاکم نے ہمیں کہا ہے کہ تمہیں رہائی میں دے رہا ہوں۔ تو زینب کبریٰ نے کہا کہ حاکم سے 3 شرائط منوا لو، اگر یہ 3 شرائط مان لے تو ہم آزادی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا شرائط ہیں؟ کہا پہلی شرط تو یہ ہے کہ ہمارا لٹا ہوا اسباب ہمیں واپس دے دو۔ ہمارا جو لٹا ہوا اسباب تھا، ہمارے ایک علی اصغر کا جلا ہوا گہوارہ تھا، وہ ہمیں واپس کر دو۔ وہ عباس کا پرچم تھا جو فرات کے کنارے گر گیا تھا، وہ ہمیں واپس کر دو۔ اور ایک پھٹا ہوا کرتا بھی تھا جو میری ماں سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی اور کہتی تھی، اے زینب کبریٰ، ایک وقت ہوگا جب میں نہیں ہوں گی، جب نانا رسول اللہ نہیں ہوں گے، جب بھائی حسن نہیں ہوں گے، جب بابا علی مرتضیٰ نہیں ہوں گے، تو ہوگی اور تیرا ماجایا ہوگا، وہ آئے گا تو تو یہ کرتا اسے دے دینا، وہ کرتا بھی مجھے واپس کر دو۔ ایک پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ کہ ہمارے لیے عماریاں آمادہ کرو، اور ہمیں کربلا سے ہوتے ہوئے مدینہ ہمیں سفر کرنا ہے۔ تیسری شرط یہ کہ زینب کبریٰ کہتی ہے کہ جب سے عصر عاشور سے میرا بھائی شہید ہوا ہے نا، تو ہم گریہ نہیں کر سکے اپنے بھائی پر۔ اور کیسے گریہ کرتے؟ ارے جب بھی گریہ کرتے تھے تو شمر کا تعزیانہ تھا، شمر تعزیانہ مارتا تھا اور کہتا تھا حسین پہ رو مت۔ تو ہمیں ایک شام میں ایک مکان مہیا کر دو جس میں ہم اپنے بھائی کو خوب ماتم کر سکے، خوب ہم اپنے بھائی کو رو سکے۔ اب بس ایک مکان یزید نے مہیا کیا۔ میری بیوی نے، شام کی تمام خواتین جمع ہوئی، تمام مستورات جمع ہوئی، تمام بیوہ خواتین جمع ہوئی، اور ایک مرتبہ اپنے بھائی کا ماتم کرنے کے لیے اس مجلس عزا، پہلی مجلس عزا کا انعقاد کیا۔ مجلس کے دوران ارباب مقتل بیان کرتے ہیں کہ تبرکات آئے،
تبرکات آئے، شہدائے کربلا کے سر آئے، علی اصغر کا چھوٹا سا سر آیا، ام رباب نے سر کو اپنے آغوش سے لگا لیا، علی اکبر کا بھی سر آیا، ارے علی اکبر صحرا نہیں دیکھا تھا نا اس کی ماں نے اس کے سر پر، علی اکبر کا سر ام لیلا نے اپنی آغوش میں لے لیا، ارے عباس کا سر ام کلثوم نے اپنی آغوش میں لے لیا، ارے کوئی بھی کبھی عباس کا پرسہ دیتی ہے، کبھی علی اکبر کا پرسہ دیتی ہے، کبھی علی اصغر کا پرسہ دیتی ہے، ایک حسین کا سر زینب کبریٰ نے اپنی آغوش میں لے لیا، حسین کا ماتم ہوا، علی اصغر کا ماتم ہوا، علی اکبر کا ماتم ہوا۔ شام کی خواتین نے دیکھا دو چھوٹے چھوٹے سر کنارے پڑے ہوئے ہیں، تو کہا کہ یقیناً ان کی ماں شاید کربلا میں مر گئی ہوگی، یا شاید کوفہ و شام میں کہیں اس کا انتقال ہو گیا ہوگا، کہیں وفات ہو گئی ہوگی، تبھی تو اگر ماں زندہ ہوتی تو کیسے ممکن تھا کہ یہ چاند جیسے سر دیکھے۔ اور ان پر روئے نہ۔ ایک مرتبہ شام کی خواتین نے کہا ارے کیا ان کی ماں زندہ نہیں؟ ارے کوک جلی ماں آواز بلند کرتی ہے، ارے شامی خواتینوں، میں زینب کبریٰ، ان بچوں کی ماں زندہ ہے، ارے بھائی کو رو یا بچوں کو رو۔